دیکھا کہ سردار قبیلہ ہیں، دسترخوان ہے، کھانا چل رہا ہے۔ انہوں نے انتظار کیا، کھانا ختم ہوا اور زہیر گھر کے اندر گئے، یہ بھی ساتھ گئے۔ کہا کہ اے زہیر، ابھی آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، کیا آپ کا دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا، جبکہ آپ کے ماموں پتہ نہیں اس وقت شیب ابی طالب میں انہیں کچھ کھانے کو ملا بھی ہوگا کہ فاقے کے عالم میں ہوں گے۔ اے زہیر، آپ تو عرب کے غیرت مند سردار ہیں، آپ کا خاندان عبد المطلب سے تعلق بھی ہے، آپ اطمینان سے سوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے ماموں پر کیا گزر رہی ہے۔ زہیر نے کہا کہ اے ہشام، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ زہیر کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ساتھی مل جائے تو میں اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ہشام کہتے ہیں کہ پہلا تو میرا ہی نام ہے آپ کے ساتھ، اور دیکھیے میں ابھی کوشش کرتا ہوں۔ ان کو تیار کر کے ہشام چلے قبیلہ بنی نوفل کے سردار مطعم بن عدی کے پاس۔ بنی نوفل جناب ہاشم کے تیسرے بھائی نوفل کی اولاد ہیں۔ مطعم بن عدی کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قریش مکہ کے 40 میں سے 39 خاندانوں نے معاہدہ قریش پر دستخط کیے تھے، جبکہ انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے پاس پہنچے ہشام، کہا کہ اے مطعم، آپ خاندان بنی ہاشم کی مخالفت میں ابو جہل، ولید اور عتبہ جیسی شخصیتوں سے مل گئے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں؟ آج یہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر کل جب خاندان بنی ہاشم ختم ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ پورا عرب خاندان بنی ہاشم کا کیوں دشمن ہے؟ فقط ان کے فضائل کو دیکھ کر۔ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی باری آنے والی ہے، یہ سب ہمارے دشمن ہیں جو آج جمع ہو چکے ہیں۔ مطعم نے کہا، تم نے صحیح کہا، یہ چیز میرے ذہن میں بھی ہے کہ خاندان بنی ہاشم ہے تو میرے چچا کی اولاد، ہم لوگ ہیں تو ایک ہی قبیلے کے۔ مجھے معلوم ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے ختم ہونے سے ہماری طاقت کم ہو جائے گی، لیکن میں کیا کروں، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے معاہدے سے دستخط کرنے سے انکار کیا، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی اور مجھے مل جائے تو میں ہمت کروں۔ کہا کہ نہیں، بنو مخزوم کے سردار زہیر بھی تیار ہیں۔ کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی ایک آدمی کو اور ڈھونڈو۔ اب ہشام اور تلاش میں نکلے کہ کوئی اور میری مدد کرنے والا مل جائے۔ ضمعہ ابن اسود کے پاس پہنچے، یہ بھی خاندان بنی ہاشم سے ننیالی رشتہ رکھتے تھے۔ ضمناً یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو سلمہ سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور تیسرے اور آخری نمبر پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ بات ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میرا رشتہ ہے، اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی، لیکن اکیلا آدمی کیا کرے گا؟